وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں محرم الحرام کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہیں۔ اور یہ کب سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے تب سے مہینوں کی گنتی 12 ہے، 13 نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و آداب والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ فرماتے ہیں اس میں اپنے آپ پر، اپنے جانوں پر ظلم مت کرو۔ اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں منہا 4 حرم کی 4 مہینے حرمت و آداب والے مہینے ہیں، اس کا ذکر فرمایا، لیکن پورے قرآن میں آپ کو کہیں وہ 4 مہینے کون سے ہیں نہیں معلوم ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بیان کے لیے بھیجا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے یا وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اس لیے قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا، محض ڈکشنری اٹھا کر کے اور لغات کے ذریعے سے یہ قرآن کو سمجھنے میں غلطی کرنا ہے۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کا سہارا نہیں لیں گے، قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھیں گے، احادیث رسول سے نہیں سمجھیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے اقوال سے نہیں سمجھیں گے، تب تک صحیح معنوں میں قرآن کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن کا جو مقصود و مطلوب ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں وہ بیان فرمایا ہے۔ راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہینوں کی گنتی 12 ہے، یا سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ لگاتار ہیں، ایک کے بعد ایک پے در پے ہیں۔ پھر آپ نے ان کے نام گنائے، آپ نے کہا ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا مہینہ جو عربی مہینے کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے جو حرمت و آداب والے ہیں اس کا ذکر فرما دیا، آپ نے بیان کر دیا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کو حرمت و آداب والے مہینے کیوں بنائے، کیوں متعین کیا؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں خاص طور سے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں عربوں کا طرز زندگی یا ان کے زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے یا ان کے خورد و نوش کا جو طریقہ تھا وہ قتل و قتال تھا،
وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور اس بنیاد پر سارا کا سارا سال اگر لوٹ مار میں گزر جائے تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے لوگ کیسے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے. ٹھیک حج کا جو مہینہ ہے یعنی ذوالحجہ کا مہینہ، اس سے 1 مہینہ پہلے یعنی ذی قعدہ کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دے دیا تاکہ لوگ اس مہینے میں قتل و قتال سے رک جائیں. اور خاص طور سے اللہ نے فرما دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. آپ سے سوال ہوا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 217. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا. یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتل و قتال کرنا، لڑنا مارنا اس کا حکم کیا ہے؟ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیں قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ و جدل کرنا، لڑنا بھیڑنا، مارنا کاٹنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ان 4 مہینوں کا ادب اور ان کی حرمت اور ان کی تعظیم زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، جو کافر تھے وہ بھی کرتے تھے، اور ان کے حرمت کو پامال نہیں ہونے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ، ٹھیک حج کے 1 مہینہ پہلے ذی قعدہ کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا تاکہ دور دراز سے لوگ حج کے لیے امن و امان کے ساتھ آ سکیں. پھر حج ہو گیا، پھر 1 مہینہ اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اس کو حرمت والا قرار دے دیا تاکہ لوگ امن و امان کے ساتھ اپنے وطن کو واپس جا سکیں. اور اس کے بعد پھر سال میں ٹھیک 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے کو یعنی رجب کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دے دیا تاکہ اگر کوئی سال میں، درمیانے سال میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے آنا جانا چاہے تو امن و امان کے ساتھ وہ آ جا سکے. تو یہ حکمت بیان کی ہے اہل علم نے خاص طور سے ان 4 مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دینے کی. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور خاص طور سے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور کہا گیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں، اور اسی طرح سے امام ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں اس میں گناہ اور برائی کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. ویسے ظلم، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حدود کی پامالی پورے سال منع ہے، پوری زندگی منع ہے، لیکن خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا ہے ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا وبال بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر اللہ رب العالمین بڑھا کے دیتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس میں ہم کو نیکیاں کیا کرنا چاہیے؟ کون سے نیکی ہم کو کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے فرض روزے کے بعد سب سے افضل روزہ یہ محرم کا روزہ ہے، محرم کے مہینے کا روزہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی دلیل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رکھتے تھے یہ ہم دیکھ لیں گے، اس لیے کہ ہم کوئی بھی عمل جس کو ہم نیکی قرار دیں وہی نیکی ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم کے مہینے میں کیا عمل ہوا کرتا تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیہ، کہ جو قریش تھے زمانے جاہلیت میں عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ یہ 10ویں محرم، عاشورہ عشرہ سے ہے یعنی 10واں دن، محرم کا 10واں دن ہم اس کو عاشورہ کہتے ہیں. تو محرم کے 10ویں دن زمانے جاہلیت میں قریش اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مکی زندگی میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا جاتا تھا، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اور کہتی ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکی زندگی میں جب آپ نبی نہیں ہوئے تھے تب بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اماں عائشہ کہتی ہیں فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے آپ روزہ رکھتے تھے، اس بات کا ذکر اماں عائشہ کرتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی ترغیب دی ہو، اس کا تذکرہ مکی زندگی میں نہیں ملتا۔ اور بھی مسلمان تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی ترغیب نہیں دی، کہاں؟ مکی زندگی میں جب تک آپ مکے میں رہے۔ اماں عائشہ کہتے ہیں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تب آپ نے 10 محرم کا نہ صرف روزہ رکھا بلکہ امرا بصیامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دے دیا۔ کیوں دیا؟ مکی زندگی میں آپ نے نہیں دیا، مدنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ خیر کے کاموں میں وہ اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں کرتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ہم کو نجات دی تھی یا بنو اسرائیل کو نجات دی تھی، اور اسی دن فرعون ڈوب کر کے مرا تھا، تو اس کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں تم سے کہیں زیادہ یا ہم تم سے کہیں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں، یعنی ہم جو ہے ان کے طرز زندگی کو اپنانے والے ہیں، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے حکم دے دیا کہ سارے کے سارے لوگ اب جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا گویا کہ وجوب کا درجہ رکھتا تھا، ضروری امر تھا، یہاں تک کہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک آدمی منادی کرنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں بھیجا کہ آج 10 محرم ہے، آج سب کو روزہ رکھنا ہے، اگر کسی نے نہیں کچھ کھایا ہے تو مت کھائے، اور کھا لیا ہے تو اس کے بعد مت کھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم اس کا اہتمام کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا اہتمام کروایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اماں عائشہ کہتی ہیں فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ اب جو عاشورہ والا روزہ ہے یہ فرض نہیں ہے، اس کا رکھنا ضروری نہیں ہے، جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا روزے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اس کا اہتمام کرتے تھے، مدنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، آپ نے خود بھی رکھا، صحابہ کرام کو بھی رکھوایا، صحابیات نے بھی اس کا اہتمام کیا، اور پھر رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد اس کو مستحب عمل قرار دے دیا۔ آپ رکھیں گے تو اجر ملے گا، نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ہے۔ من شاء صامہ من شاء ترکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ روزہ رکھیں گے فائدہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے والا جو سال ہے، اس سال میں جو صغیرہ گناہ سرزد ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کا اہتمام کرتے رہے، صحابہ بھی رکھتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں خاص طور سے عقائد اور عبادات کے باب میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری چیزوں میں یہود کی مخالفت کی ترغیب دی صحابہ کرام کو. آپ نے کہا تم داڑھی چھوڑو، مونچھ کاٹو، یہودیوں کی مخالفت کرو. پھر آپ نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، عبادات عادات میں جو کسی قوم کی مشابہت کرے ان کا شمار اس میں سے ہوگا. آپ نے کہا کہ یہود اور نصارہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم پڑھو، ان کی مخالفت کرو. تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ عاشورے کے روزے کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں ہم نے کیا کرنا؟ اس میں تو وہ بھی 10 کا رکھتے ہیں، ہم بھی 10 کا رکھتے ہیں، اس میں مخالفت کیسی ہوگی؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ. یہ سن 10 ہجری کی بات ہے کہ جب کھلے طور سے اللہ تعالیٰ نے عقائد و عبادات میں یہود کی مخالفت کا حکم دیا، اور پھر جب صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے کہا کہ اس میں مخالفت یہ ہے کہ اگلا سال جب انشاءاللہ آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اب لوگوں کو اس بات کی تشویش نہ ہو کہ مخالفت یہ ہے کہ وہ 10 کا رکھتے ہیں ہم 9 کا رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سمنل یوم التاسع کہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے. تو کہیں لوگوں کو اس بات کی تشویش نہ ہو جائے کہ 9 رکھنا ہی مخالفت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف عبدالرزاق میں ان کا قول ذکر ہے، انہوں نے فتویٰ دیا اور کہا کہ خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشرہ، یہود کی مخالفت کرو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو، دونوں کا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مقصود انہوں نے بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مقصد کہیں یہ نہ سمجھ لو کہ خالی 9 کا رکھنا ہے، وہ 10 کا رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت میں ہم 9 کا رکھیں گے. یہ مفہوم نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھ لو، یہ مخالفت ہے. اس کے بعد ایک روایت جو مسند احمد میں ہے اور اسی طرح سے مسند بزار کے اندر ہے، اس روایت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ خالف الیہود وصوموا قبلہ یومن و بعدہ یومن، کہ یہود کی مخالفت کرو اور عاشورہ کے ایک دن پہلے اور اس کے بعد میں روزہ رکھو. اس طرح سے مخالفت کا ذکر ہے. لیکن یہ جو روایت ہے اس میں 2 ایسے راوی ہیں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور اسی طرح سے داؤد بن علی. یہ 2 راوی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس روایت کے بارے میں اکثر جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ روایت سندن صحیح نہیں ہے. لیکن اس روایت کو بنیاد بناتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر ایک بات ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کے 3 مراتب ہیں، اس کے 3 مرتبے ہیں. کس روایت کو؟ یہی سومو قبلہ یومن و بعدہ یومن، جو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس روزے کے 3 مراتب ہیں. ادنا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے، اور اس سے اوسط معاملہ یہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھے، اور اس سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ 9, 10 اور 11 3 دن کا روزہ رکھے. یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو بہرحال روایت کے اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے رہے، اور 9 محرم کا ساتھ میں روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا. تو یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ 9 اور 10 کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر اس روایت کو مانیں اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو اگر دیکھیں تو 3 دن بھی رکھ سکتے ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھ لے، یہ بھی مخالفت ہو جائے گی. تو بہرحال محرم ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس میں آپ جتنے بھی روزہ رکھیں انشاءاللہ اجر کا سبب ہوگا. اب یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا،
اس میں کہیں بھی نہ ماتم کا ذکر ہوا، نہ حضرت حسن اور حسین کا تذکرہ آیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دین یہی مکمل ہو چکا تھا۔ اور اس مہینے کا خاص طور سے ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جو کیلنڈر رائج ہے ہمارے یہاں جنوری سے لے کر کے دسمبر تک، جس کو لوگ مانتے ہیں عام طور سے، جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو جتنے بھی اسلام کے نہ ماننے والے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے سال کی ابتدا خوشی اور مسرت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اسی لیے باقاعدہ وہ لوگ 31 مناتے ہیں، پوری رات خوشی اور مسرت اور شادمانی کے ساتھ اس رات کو مناتے ہیں، اور ان کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم نے خوشی خوشی جو ہے یہ رات گزار لی اور اپنے سال کی شروعات خوشی خوشی کر لی تو پورا سال اچھا رہے گا۔ اور مسلمانوں کا سال جب شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ محرم سے۔ تو مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ تو غم اور ماتم سے شروع ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس سال کی شروعات غم اور ماتم سے ہو رہی ہے، جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بھی حادثہ ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 50 سال بعد پیش آیا ہے اور دین مکمل ہو چکا تھا۔ تو محرم کے مہینے کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے شریعت نہ بنتی ہے نہ بگڑتی ہے۔ لہذا کوشش تو یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہمیں دیا ہے، سال کی شروعات ہماری محرم سے ہو رہی ہے، معنی یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں تو ایک مسلمان کو عہد و پیمان کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ جو مہینہ ہے جس طرح سے یہ حرمت و تعظیم والا ہے، ہم یہ عہد کریں گے کہ جیسے اس ایک مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کی حرمت کو پامال نہیں کریں گے، نافرمانیوں سے اجتناب کر رہے ہیں، اسی طرح سے سال کے بقیہ 11 مہینے بھی اللہ رب العالمین کے حدود کے عدم پامالی کا ہم عہد و پیمان کریں گے اور ہماری زندگی ہم ایسے گزاریں گے۔ لیکن شروعات ہو رہی ماتم سے، یہاں تک کہ اہل تشیع کے اثرات سے اس قدر متاثر ہو گئے اہل السنہ والجماعہ کہ باقاعدہ اس مہینے میں شادی بیاہ اور کوئی خیر کا کام کرنا ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے، نہ ہی ان کا طرز عمل ہے، بلکہ یہ اہل تشیع کے اثرات ہیں جو ہمارے اوپر آ گئے۔ انہوں نے تاریخ کو اتنا توڑا، اتنا مروڑا کہ ان کے یہاں جو امامت کا عقیدہ ہے وہ ہمارے اوپر غالب آ گیا۔ آج اہل السنہ والجماعہ کے افکار و نظریات میں اور اہل تشیع کے افکار و نظریات میں بہت سارے فرق ہیں، لیکن بنیادی طور سے ایک ایسا عقیدہ ان کا ہے جہاں اہل السنہ والجماعہ اور ان کے مکتب فکر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور وہ ہے عقیدہ امامت جو ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اہل تشیع کے یہاں۔ ان کا کیا ہے عقیدہ امامت؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مسند خلافت پر اگر کوئی ہو سکتا تھا یا ان کا سب سے زیادہ حقدار تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن تینوں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں نے غاصبانہ طور سے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، اور اس کو لے کر کے وہ نہ صرف ان 3 صحابہ بلکہ ان کی بیٹیاں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لعن طعن کرتے ہیں اور ان کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں، اور خاص طور سے صحابہ کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعات کو لے کر کے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خاص طور سے شریعت اسلامیہ میں شہادتوں کو یادگار کے طور پر منانا یہ شریعت اسلامیہ کا حصہ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر شہادتیں ہی یادگار ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل شخصیات اس سے پہلے بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کو دنیا کے دو پھول قرار دیے ہیں، بلکہ جنت میں نوجوانوں کا سردار قرار دیا، سیدہ شباب اہل جنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ نے بھی فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کیا اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت کی ہے۔ ان تمام شہادتوں کے باوجود اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ ان کا مقام، ان کا درجہ حضرت ابوبکر سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا ہے، عمر سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ہے، عثمان سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مقام و مرتبے میں ان سے اعلیٰ ہیں، ان سے زیادہ ہیں، ان کی فضیلت ان سے بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر افضل شخصیات کوئی ہیں تو خلفائے راشدین ہیں، اور شہادتیں تو ہوئی ہیں بہت ساری۔ ایک محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، سن 36 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اگر یادگار منانا اور اس کی بنیاد شہادتوں پر ہوتی تو اسلامی تاریخ تو شہادتوں سے بھری پڑی ہے، بہت ساری شہادتیں ہیں۔ لہذا اہل تشیع جن کا عقیدہ ہی عقیدہ امامت ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مامور من اللہ ہوتا ہے اور وہ معصوم ہوتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر مامور من اللہ ہوتا ہے اور وہ معصوم ہوتا ہے، امام نہیں۔ تو یہ وہ عقائد ہیں اہل تشیع کے جن کے اثرات آج اہل السنہ والجماعہ کے اوپر بھی آ گئے، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے ایک سوال اٹھتے رہتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے ممبر سے یزید کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوتی ہے، معاویہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ہے، کربلا کے واقعات اور ان کے حقائق کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا ہے، یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس واقعے کو اتنے سال گزر گئے، جس کا تعلق نہ ہمارے عقیدے سے ہے نہ ہمارے عمل سے ہے، دین مکمل ہو چکا تھا، اس کو بیان کرنے سے، اس کو جاننے سے نہ ہمارے عقیدے پر فرق پڑتا ہے نہ ہمارے اعمال پر، اور خاص طور سے تاریخ کے یہ ایسے واقعات ہیں المناک کہ جس میں صحت و جھوٹ میں تفریق کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اور ان واقعات کو لے کر کے ہم آج اس زمانے میں 1400 سال کے بعد عدالت قائم کر کے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں کہ کون صحیح پر تھا اور کون غلط تھا۔ امیر معاویہ صحیح تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح تھے کہ عمر فاروق صحیح تھے، یہ فیصلہ کرنے والے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کی وہ شخصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خطاؤں کو پہلے سے معاف کر دیا، رضی اللہ ورضوا عنہم کا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے انہیں، ان کے غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ان کو کھڑے کر کے آج ہم اگر ان واقعات کو لے کر کے اس کو بیان کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، ہو سکتا ہے کسی بھی صحابی کو لے کر کے ہمارے دل کے اندر بغض پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور خاص طور سے مشاجرات صحابہ کے تعلق سے اہل علم کے جو عقائد ہیں اور خاص طور سے ان کا جو منہج ہے وہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں بہت ساری باتیں اس میں تو نہیں، اور کئی سارے اصول ہیں اس کے کہ ہم کو مشاجرات صحابہ بیان کرنا چاہیے کہ نہیں بیان کرنا چاہیے، اس بارے میں ہمارے کیا طرز عمل ہونا چاہیے، ہمارا کیا منہج ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ 2 باتیں اگر آپ نے سمجھ لیا تو یقیناً پھر کوئی بھی غلط منہج والا آپ کے دل میں غلط منہج کا بھوسا نہیں بھر سکتا ہے آپ کے دماغ میں۔ یہ 2 باتیں خاص طور سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بہت ساری باتیں ہیں اس میں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ کے اندر ایک بات بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ یہ عقیدہ ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا یہ ہمارا اجتماعی عقیدہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں گے۔ اس میں کوئی بھی صحابی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لے کر کے آپ پر ایمان لانے والے آخری صحابی،
یہ سارے کے سارے شامل ہیں، کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں. نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ سے محبت کریں گے، پہلی چیز. اس کے بعد کہتے ہیں ولا نفرط فی حب احدہم منہم، کہتے ہیں ہم کسی بھی صحابہ سے محبت کرنے میں غلو نہیں کریں گے، جن کا مقام جو ہے ان کو اسی مقام پر رکھیں گے. کسی کو کسی کے درجے، کسی کو ہم فوقیت نہیں دیں گے، جتنا کچھ بیان ہوا ہے اتنا ہی بیان کریں گے. اور ولا نتبرأ من احد منہم، ہم کسی بھی صحابی سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے ہیں، کسی بھی صحابی سے کوئی بھی ہو بیزاری کا اظہار نہیں کرتے. وَنَبْغَضُ مَنْ يَبْغَضَهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم نفرت کریں گے اس سے جو کسی بھی ایک بھی صحابی سے نفرت کرتا ہے. کسی ایک بھی صحابی سے جو نفرت کرے ہم اس سے نفرت کریں گے، اور اس سے بھی نفرت کریں گے جو کسی صحابی کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتا ہے. ہم تو ہر صحابی کا ذکر خیر کے ساتھ کریں گے. اور کہتے ہیں کہ وَحُبُّهُمْ عَيْنٌ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَحِسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا عین دین ہے، عین ایمان ہے، عین احسان ہے، اور صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، شرکسی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی صحابی ہو. اب ہم کربلا کا ذکر کریں، حضرت حسین کے شہادت کا ذکر کریں، امیر معاویہ کا تذکرہ آئے گا. ان کے تئیں کئی ساری نگیٹو باتیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی، خیالات پیدا ہوں گے. یہ انتہائی غلط بات ہے. اسی طرح سے امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اہم بات کہتے ہیں، اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. صاف طور سے کہتے ہیں جب تم کسی بھی ایک انسان کو ایسا دیکھو جو کسی ایک بھی صحابی کا عیب بیان کر رہا ہو، ان کی تنقیص کر رہا ہو، ان کی تحقیر کر رہا ہو، وہ جان لو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ زِندیق، جان لو کہ وہ زندیق ہے، گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے کسی بھی ایک صحابی کا. اور کہتے ہیں کیوں ایسا ہے؟ اس لیے وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے حق ہے، قرآن کا نزول یہ ہمارے لیے حق ہے، اور قرآن اور سنت کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تک اگر قرآن پہنچا ہے، نبی کی سنتیں پہنچی ہیں، تو ذریعہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور اس کے بعد بہت عظیم جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. کہتے ہیں کہ دشمنوں کی چال یہ ہے کہ ہم تک جو شہادتیں پہنچی ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے ذریعے سے قرآن و سنت ہم تک پہنچا ہے، ان کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ لِيَبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تاکہ کتاب و سنت کو باطل قرار دے دیں. یہ ہے اصل مقصد. تو دشمنوں کی یہ چال ہے کہ آپ صحابہ سے نفرت کرو، ان کے تئیں آپ اپنے دل کے اندر بغض رکھو، ان سے نفرت رکھو. تو جن سے کتاب و سنت ہم تک پہنچی ہے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اگر ان کی شخصیت ہی داغدار ہو گئی، ان کی باتیں ہم سنیں گے کیسے، مانیں گے کیسے، عمل کیسے کریں گے؟ یہ اصل مقصود ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ایسے حادثات ہیں جو ایسے زمانے میں ہوئے کہ صحیح خبر کیا ہے اور حقیقت کیا ہے یہ جاننا بڑا مشکل ہے. اس لیے اس بارے میں بات کرنا، کلام کرنا، اس کو بیان کرنا، سوچنا، اور ان کے لیے عدالتیں قائم کر کے ظالم اور مظلوم کی تحقیق کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں انسان لغزش ضرور کرے گا، خطا ضرور کرے گا، غلطی ضرور کرے گا. تو محرم کے مہینے کا شہادت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. خاص طور سے ہم کو وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم منکم الرؤوف الرحیم. میزبان السلام علیکم. ہمارے یوٹیوب چینل محمدی مسجد آفیشل پر آپ کا خوش آمدید ہے. میزبان، ہمارے چینل پر ہم علماء کے بیانات اور جمعہ کے خطبے لے کر آتے ہیں.
हमारी कोशिश यही है कि आपको बेहतरीन ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के साथ मालूमाती मवाद मिले। हमारे चैनल की ग्रोथ और कामयाबी के लिए आपकी मदद और सहारा की ज़रूरत होती। मेज़बान, हम अपने चैनल पर साफ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी को बहुत अहमियत देते हैं। हर बयान और जुमा के खुतबे को अब तक बेहतरीन क्वालिटी के साथ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको क्रिस्टलिकल ऑडियो और हाफिंशन वीडियो के तजर्बे के लिए हम अप टू डेट आलात का इस्तेमाल करते हैं। मेज़बान, इसलिए मैं अब सबसे एक मुखलिस दरख्वास्त करता हूँ, बरा करम हमारे चैनल मोहम्मदी मस्जिद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। आपकी हिमायत से हम अपने मवाद को और बेहतर बना सकते हैं और अब तक बेहतरीन बयानात और जुमा के खुतबे पहुंचा सकते हैं।